آپ کو جنگ احد بتاتے ہیں. جنگ احد وہ واقع جنگ احد جنگ بدر کے بعد کی جنگ ہے. جنگ بدر میں آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کفار کے بہت زیادہ نقصان ہوا, جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب مارے گئے. تو ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر, بہت بڑا لشکر, اتنا بڑا لشکر تیار کیا گیا تھا کہ ایک سال, یعنی جنگ بدر ہونے کے بعد سے لے کے جنگ احد کے ہونے کے درمیان ایک سال کا وقت تھا. اس سال جتنی بھی تجارت ہوئی تھی, یعنی جتنا بھی تجارت سے پیسہ آیا تھا, سارا کا سارا پیسہ اس جنگ پہ لگایا گیا تھا. اتنا بڑا لشکر تیار کر کے کفار حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور بدر احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر جمع ہوئے. احد کے میدان میں پیچھے ایک پہاڑی تھی, پیچھے سے ایک پہاڑی میں ایک درار تھا, وہاں سے کفار کے آنے کا خطرہ تھا. یہ بات بہت غور کرنے والی ہے کہ حضور کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے. واقعہ احد سے آپ کو پتا چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو, 50 ایسے صحابہ کرام جو تیر اندازی میں ماہر تھے, ان کو پہاڑی پر کھڑا کر دیا. ان کو حکم دے دیا کہ ہم جیتیں یا ہاریں, ہم سب کے سب مر بھی جائیں اگر, تب بھی تم نیچے مت اترنا جب تک کہ میرا حکم تمہارے پاس نہ آ جائے کہ نیچے اتر آؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہم جیتیں یا ہاریں, ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں یا بھاگ رہے ہوں, کسی بھی صورت میں ہو تم نیچے مت اترنا. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر, مسلمان کبھی اپنی طاقت بھروسے نہیں لڑتے ہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں. تو مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے. کچھ دیر کے بعد میں کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے. تو اوپر کھڑے ہوئے صحابہ کرام کو لگا کہ مسلمان جیت گئے ہیں, مسلمان جیتنے لگے ہیں, کہ چلو مال غنیمت لوٹتے ہیں. وہاں پر موجود 50 صحابہ کرام میں سے لگ بھگ تمام صحابہ کرام صرف چند لوگوں کو, ان کے جو سردار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا وہ, اور آپ کے ساتھ 2 یا 3 لوگ بچے تھے. باقی سبھی کے سبھی صحابہ کرام نیچے اتر آئے. اتنے میں حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے اپنے ساتھ چند سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے مسلمان بیچ میں ہے, آگے بھی کفار پیچھے بھی کفار ہیں. اب مسلمانوں پر بہت بڑی مشکل آ گئی تھی. مسلمانوں کو یہ ہوش و حواس نہیں رہا کہ آخر ہوا کیا ہے. اس کے بعد میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا. اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے, حضرت مسیب شہید ہوئے, اور مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا, ان کے آنکھ, ان کے کان اور ناک کو کاٹ لیا گیا. آپ سوچیں ذرا, آخر ایسا کیوں ہوا تھا؟ اگر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتے تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے حبیب کی نافرمانی اگر کوئی انسان کرے گا, وہ بھلے ہی صحابہ کی جماعت ہی کیوں نہ ہو, اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا, سزا سب کو ملے گی. اب ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو ہوئی تھی, بھلے تھوڑی سی نافرمانی ہوئی, لیکن نافرمانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اگر کوئی شخص بھی, کوئی بھی ہو, وہ میرے حبیب کی نافرمانی کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا. اب آپ سوچیں ذرا, جب وہ صحابہ کرام تھے ان کے لیے یہ مشکل آ گئی, تو ہم تو نہ جانے کتنی اللہ کے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ غفور رحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, معاف کر دے گا. لیکن اس کے حبیب کی نافرمانی کریں گے, اگر اس کے حبیب کا کہنا نہیں مانیں گے, اس کے حبیب کی مخالفت کریں گے, تو خدا کی قسم تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا.